منہ تھپا لے اور اس کا مسئلہ ہو جائے تو وضو مکمل ہوگا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بات ہوئی تو ایک شخص کہنے لگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں؟ افضل الامت بعد نبیہا، اس امت میں سرتاج رسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخصیت. پتہ عبداللہ بن عباس نے کیا کہا تھا؟ کہا تقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون یقول ابو بکر. میں کہتا ہوں کہ سرتاج رسول نے یہ فرمایا ہے اور تم کہتے ہو ابو بکر نے یہ فرمایا. خشیت ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں تم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. رکیے، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کے سامنے ابو بکر کا عمل پیش کیا جائے، قول پیش کیا جائے، تو صحابی کا ذہن یہ ہے کہ آسمان سے پتھر نازل ہوں گے. کیا خیال ہے ایک طرف سرور کائنات کا عمل ہو، دوسری طرف کسی کی بات کو سامنے رکھ کے اس عمل کو ٹھکرا دیا جائے؟ اس کو اللہ کا خوف نہیں آتا؟ اس کو اللہ کا خوف نہیں آتا کہ میں کس مصیبت میں مبتلا ہو سکتا ہوں؟ تجدید عہد کیجیے. زندگی کے کسی پہلو میں گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، لیکن سنت سے اعراض نہیں ہے. ہمارے لیے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اطاعت محمد کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت یافتہ ہوگے، مگر نہ ہدایت تمہارے مقدر میں ہو ہی نہیں سکتی. اللہ ہمیں یہ بات سمجھا. سر کا مسئلہ کیا، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا. اور ربیع بن معوذ کی روایت تھی اگر کسی کو یاد ہو جائے تو یاد کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، ثم مسح توضأ عندها فمسح الرأس كله. کل کا مطلب سارا ہوتا ہے کیا تھا؟ کل کا مطلب مکمل ہوتا ہے کہ چاروں کے لیے؟ لفظ ہے روایت مسح الرأس كله، پورے سر کا مسح کیا. میں نے بات کو کھولنا پسند نہیں کیا، اس لیے نہیں کھولنا پسند کیا کہ ہمارا مشن کتاب و سنت، کسی کے بارے میں گفتگو کرنا ہم اس کو زیادہ پسند نہیں کرتے، قرآن و سنت کو بیان کرنا پسند کرتے. فلاں مذہب میں، فلاں مسلک میں، فلاں اسکول آف تھاٹ کے نزدیک یہ ہے. یہ میں نے جتنے پہلو آدھا سر 4 انگلیاں، یہ سارے انہی بھائیوں کی باتیں ہیں جن کی کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں. حدیث کی نص میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مسح الرأس كله، سارے سر کا مسح کیا. وسط غیر، آپ کو پتا ہے کان پٹی کسے کہتے ہیں؟ کس کو پتا ہے؟ اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے تعین میں بھی تھوڑی سی غلطی لگ جاتی ہے. کون بتائے گا کہاں ہے انسانی کان پٹی؟ یہ پچھلی طرف ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہوئے اپنی گردن کا مسح کرتے نظر آتے ہیں. میں نے اس لیے پوچھ لیا جس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں. ثم مسح برأسه وأذنيه. اگر آپ کے لیے زحمت نہ ہو تو آپ ساتھ طریقے اختیار کر سکتے ہیں. شہادت کی انگلیاں کانوں میں ڈالیے. باطنہما بالسباحتین، کان کا باطنی حصہ ان 2 انگلیوں کے ساتھ مسح کرنا ہے. آپ نے دیکھا کسی چین بنی ہوئی کان کے اندر گھمائیے اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہوا ہے. وظاہرہما بابہامین، اور کان کے اظہاری حصہ جو ہے مکمل گھمانے کے بعد اس کو باہر سے گھمائیے انگوٹھے کے ساتھ.
اور یہ ہے تنپٹی وصدغی. آپ کو پتا ہے کہ یہاں اگر تیر مارا جاتا عربوں کے ہاں یہ سب بچتا نہیں. یہ تو نہیں ہے تنپٹی. اس لیے اس کے تعین میں غلطی ہو جاتی ہے. ویسے میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ غلطی ہو جاتی ہے، غلطی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں سنت ہی یہ ہے. میں نے ذرا تعبیر اچھی کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی جو سر کے مسح کے لیے دیا اسی کے ساتھ ہی کانوں کا مسح کیا. کچھ بھائی بھول کر یا شاید جانبوجھ کے کہتے ہوں گے کہ پانی کے لیے الگ کانوں کے لیے الگ پانی لیا جائے. صحیح الجامع کی روایت ہے المزنان من الرأس. کان سر کا حصہ ہے. سر سے بات جو سر کے لیے پانی دیا جائے گا وہی پانی کانوں کے لیے کافی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد اپنے پاؤں کو دھویا کرتے. ثم غسل رجليه 3 مرات الى الكعبين. پھر آپ اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھویا کرتے. اور پاؤں کو دھوتے وقت ایک بات کا اضافہ کیا گیا ہے. مستورد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلق أصابع رجليه بخنصر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً پاؤں کو دھوتے وقت اپنی اس چھوٹی انگلی سے چنگلی کہا جاتا ہے، عربی زبان میں خنصر بولا جاتا ہے، اس کے ساتھ اپنے پاؤں کی انگلی کو اچھی طرح رگڑا کرتے تاکہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہ جائے. اور عموماً پاؤں کو دھوتے وقت غلطی ہو جاتی ہے، آگے سے پاؤں پہ پانی ڈالنا ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. جن کی ایڑیاں خشک ہیں یہ جہنم میں جائیں. وَيْلٌ لِلْأَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ. اور راوی نے جو روایت کی ہے اللہ کی قسم اس روایت کو پڑھ کے انسان غلطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ مربی اور مزدی کتنا پیارا تھا. یہ صحابی وضو کر رہے ہیں، کیا دیکھا پاؤں دھو لیا ہے مثل مہر، ناخن جتنی جگہ ایڑی کے قریب خشک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دقت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ وضو کیسے کر رہا ہے. اور اس وقت اونچی آواز سے فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. صحابی نے فوراً اپنی ایڑی کو دوبارہ دھو لیا. یہ ہم ایک لمحے کے لیے رکو. کبھی انہوں نے تو صحابہ کی ایسی تربیت کی، ہم نے کبھی اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کا بھی وضو اور اپنے بیٹے کا بھی وضو چیک کیا؟ جواب تو دے دیں. آپ تو ناراض ہو گئے. کیا چیک؟ اور اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو وعدہ کر سکتے ہیں کہ چیک کریں گے. ہم کو وعدہ کرتے ہیں. یہ تربیت اور حقیقت یہ ہے اپنے بیٹے اور بیٹی اور اپنے گھر والوں کو اگر آپ وضو بہتر بنا لیتے ہیں انہی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھائیں گے، اس میں برکت ہی کچھ عجیب ہو. اللہ ہمیں ان پہلوؤں پہ غور کر کے اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاؤں کو دھونے کے بعد کیا کام کیا؟ کتنے ہی لوگ پاؤں کو دھونے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے انگلی اٹھا کر دعا پڑھتے نظر آتے ہیں؟ نہیں. اس سے پہلے بھی ایک کام کرنے والا ہے جو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. اتانی جبریل علیہ السلام تشریف لائے فی اول ما اوحی الی، جب پہلی وحی لے کے آئے وضو اور نماز کی. فعلمنی الوضوء والصلاة، مجھے وضو اور نماز سکھائی. فلما فرغ من الوضوء، جب وضو سے فارغ ہو گئے، ہم بھی فارغ ہو گئے، اخذ غرفة من الماء فنضح بها